سورہ یوسف انتہائی خوبصورت بھی ہے، انتہائی اس میں ضیافت بھی ہے، اسباق بھی ہیں، درس بھی ہے۔ میں سمجھتا تو یہی ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں سورہ یوسف کے تمام اسباق کا تذکرہ نہیں ہو سکے گا، لیکن جس قدر ممکن ہے چند اسباق میں بیان کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ لوگ سورہ یوسف کو پسند کرتے ہیں سننے کے اعتبار سے یا پڑھنے کے اعتبار سے قصہ یوسف کے اندر، جبکہ سورہ یوسف صرف قصہ یوسف نہیں ہے۔ سورہ یوسف اول تا آخر سبق اور سبق اور سبق سے لبریز ہے۔ مثلا بالکل ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی، ابتدائی 3-4 آیتوں کے بعد ہی ایک بچہ اپنے باپ کو اپنا خواب سناتا ہے۔ ایک بچہ، وہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ اپنے باپ کو خواب سناتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسباق شروع ہو گئے۔ یہاں سے پہلا سبق یہ شروع ہو گیا کہ بچوں کے خواب بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ بچے کے خواب ہمارے ہاں اس کو مذاق سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کہے کہ امی میں نے خواب دیکھا ہے یا بابا میں نے خواب دیکھا، تو سب ہنسنا شروع کر دیتے، بولے واہ بھائی واہ، وہ خواب دیکھ لیا، اتنے سے بچے نے خواب دیکھا اور اس کو مذاق نہیں۔ بچے کا خواب بہت اہم ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی اپنے بیٹے، اور اتنا معصوم بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ ابھی مکمل طور پہ چلنا دوڑنا بھی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے تو ان بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اتنی کم عمری کے اندر اس چھوٹے سے بچے نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ابا ابا مجھے چاند اور سورج ہیں اور ستارے ہیں، کچھ وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا اس بچے نے، اور اس بچے نے اپنا یہ خواب جب اپنے والد جو کہ نبی ہیں ان کو بتایا، تو انہوں نے بچے کے خواب کو معمولی نہیں لیا، یہاں یہ سبق دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ بچوں کے خواب بھی بہت اہم ہوتے ہیں، اس کو آپ ہلکا نہ لیں۔ کبھی بچہ خواب دیکھے۔ اور پھر دوسرا سبق اس کے اندر جو باپ نے سن کر بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بچے، یا بنیا کا، اے میرے چھوٹے سے بچے، اے میرے پیارے سے بچے، یہ وہ چھوٹے سے حضرت یوسف ہے، کہا بیٹا یہ والا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا۔ یہ دوسرا سبق میں عرض کروں، یہ صورت پہ انشاءاللہ اللہ زندگی دے، موقع دے، آپ حضرات ہمارا ساتھ رہے تو کبھی سورہ یوسف کو باقاعدہ سبقاً یہاں پہ پورا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ درسن جو ہے نا، درس قرآن کو ایسا شروع کریں گے جس میں پوری سورہ یوسف، اس کی ہر دوسری تیسری سطر اور آیت کے اندر سبق ہی سبق ہے، زندگی کے متعلق اسباب کے اسباب ملتے ہیں۔ تو فرمایا کیا بولا بیٹا، اپنا خواب کسی کو بیان مت کرنا، اور کسی کے اندر خصوصی کس کا شمار کیا، اپنے بھائیوں کو۔ سبب کیا ملا؟ بولا بچے کوئی بڑی بات کر دیں تو ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کی جاتی، اس بات کو چھپا لیا جاتا ہے، اس بات کو چھپا لینا چاہیے۔ بچے پر نظر ہو سکتی ہے، بچے پر حسد کھا سکتا ہے، دشمنی تو بات کی بات ہے کہ کوئی لوگ دشمن ہو جائیں گے، حسد اور نظر بھی بچوں کو کھا جائے گا۔ ہمارے ہاں میں ایک بحیثیت مولوی ہو کر، میں بحیثیت ایک ممبر و محراب کا ذمہ دار ہو کر یہ امانتاً عرض کر رہا ہوں، ہمارے بے شمار بچے وہ اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جب ان کا اٹھان شروع ہوتا ہے، وہ بہت اچھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، تو والدین ان کی ان باتوں کو دوسروں کے سامنے نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی اس نے کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا، اور سننے والے بھی کہتے ہیں اچھا ہے، ہاں، یہ ایسی خطرناک ہاں ہی ہاں ہوتی ہے کہ جو بچے کے لیے وبال بن جاتی ہے اور بچے کی ترقی کو روک دیتی ہے۔ یہ نظر اور یہ ہائے اس کو کہتے ہیں، اسی ہاں ہوں کے اندر یہ ہائے بھی ہوتی ہے کہ بچے کو روکتی ہے اور ایسے
ایسے کئی بچے دیکھے جو پڑھائی میں بہت تیز چل رہے ہوتے تھے. تو ابھی اس دور میں تو بالخصوص ایسا ہے، پہلے بھی یہی تھا کہ بچوں کی پڑھائی میں بہت اچھی کامیابیاں ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا دھیما رکھیں، چھپا کے رکھیں، اس کو ایک طرف رکھ کے رکھیں، اس کو ہر کسی کو بتاتے نا. جب ترقی کر لے گا تو کیا کہتے ہیں، سورج چاند نکلے گا تو دنیا دیکھے گی. جب ترقیاں کر لے گا، کوئی کام کسی منزل پہ پہنچ جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن وقت سے پہلے نہ بیان کیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی، بیٹا ایسا مت کرنا، کسی کو یہ خواب مت سنانا، کیونکہ تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے. اگر تم نے یہ بات لوگوں کے سامنے کی تو لوگ اس میں سے نکال لیں گے اس بات کو کہ تمہارے ساتھ وہ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا، لوگ تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہیلے اور تدبیریں کرنا شروع کر دیں گے، تمہارے ساتھ جو سازشیں کرنا شروع کر دیں گے. اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے ہاں خواب کی تعبیر کا علم عام تھا. اس وجہ سے بھی حضرت یوسف نے منع کیا کہ اپنا اس خواب اپنے بھائیوں کو بھی مت سنانا. اور تیسرا سبق اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے اس کا الٹ سبق ملتا ہے. ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کس کی نظر، بولا نہیں، نظر اور حسد اور یہ اپنے قریبیوں کا لگ جاتا ہے، اپنوں کی نظر مار دیتی ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے صراحتاً یہ کہا کہ خاص طور پہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اپنے بھائیوں کو خواب مت سنانا، کیونکہ اپنوں کی نظر یا اپنوں کی دشمنی یا اپنوں کی خواہ وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس لیے بعض اوقات بعض لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے کمالات اپنے گھر میں بھی زیادہ مت بتاؤ. مثال کے طور پہ ایک فیملی میں 3 بھائی ہیں، 3 میں سے ایک کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، 2 ذرا ہلکے اور ڈھیلے چل رہے ہیں. اب جو جس کا اچھا چل رہا ہے وہ آگے جو ڈھیلے ہیں ان کو بڑے فخر ہو رہے ہیں، میاں ہم تو ایسا کیا ویسا کیا یہ کیا. اب کہو کہ بھائی آپ ایسے نہیں بیان کیا کریں، یہ حالات کے مطابق نہیں ہے، اس سے نظر ہوتی ہے. اور النظر حق، رسول اللہ نے فرمایا کہ نظر حق ہے. بولے نہیں میاں نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو میرے کو کہتا ہے پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی، پتہ نہیں کس کی. اپنوں میں بیٹھ کے شیخیاں مار رہے تھے، نظر تو کھائے گی. اس لیے اس میں اسباب ہیں کہ ایسا مت کرنا چاہیے. بہرحال آگے اس میں اسی صورت میں جب آگے چلتے رہتے ہیں تو مزید اسباب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر کی اور بھائی مخالف ہو گئے. ایک سبب بھائیوں کی تدبیر اور حضرت یوسف کے والد کے ساتھ معاملے میں جو ایک بہت اہم سبق ملتا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی ہیں لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی تدبیر میں یہ تھوڑا سا مسئلہ نظر آتا ہے اور ایک غور و فکر نظر آتا ہے جس کو آگے چل کے بیان بھی کیا گیا ہے کہ اولاد کے اندر معاملات ایک جیسے رکھیں. اولاد میں کسی ایک کی طرف رجحان زیادہ، کسی ایک کی طرف محبت زیادہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے بچوں میں آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی چونکہ 2 بیویاں تھیں اور 2 بیویوں سے یہ بچے تھے، بنیامین اور حضرت یوسف دوسری سے تھے اور باقی 9 بھائی ایک بیوی سے تھے. تو یہ جب دونوں کے اندر فرق، حضرت یوسف اور بنیامین خوبصورت بہت تھے، سمجھدار اور لائق بہت تھے، تو والد کی توجہ زیادہ ان کی طرف رہتی تھی. اس وجہ سے وہ دیگر بھائی ان سے خار کھانے لگ گئے تھے. تو اس لیے اس میں ایک مستقل یہ استاذ کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے شاگردوں میں ایک جیسا، بہت قابل ہے تو ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن آپ کمزور اور قابل کو ایک جیسا رکھیں. والد کو اپنی اولاد میں کوئی بہت زیادہ قابل ہے، کبھی کبھی بچوں کے اندر کوئی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، خامخواہ توجہ اس کی طرف جاتی ہے. اور آج کل کے ماحول میں یہ زیادہ ہونے لگا ہے، والد اور والدہ کی بجائے دادا دادی کا مسئلہ زیادہ ہونے لگا ہے. دادا دادی بڑے فخر سے کسی ایک 2 کو چہیتا بنا دیتے ہیں، یہ گھر کے نظام کو خراب کر دیتا ہے. اس سے بچوں کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں، اس سے بچوں کی ترقیاں رک جاتی ہیں.
بچے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دادا دادی ہوں یا والدین وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، لیکن اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ کم وقت ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہم تو ایسے نہیں لڑتے تھے، یہ تو پتہ نہیں کیوں ہر وقت جو ہے نا فتنہ فساد کھڑا کرتے ہیں، ہم تو بچپن میں اتنے شریف تھے۔ وہ دادا جی بتاتے ہیں میرا بچہ تو اتنا سیدھا تھا بچپن میں، یہ میرا پوتا پتہ نہیں کس پہ گیا ہے، وہ پوتا آپ کے لاڈ کی وجہ سے خراب ہوا ہے، وہ آپ کے لاڈ میں آپ نے ایک کو چہیتا بنا لیا باقیوں کو چھوڑ دیا، یہ خطرناک عمل ہے۔ اس سے میں عرض کر رہا ہوں گھروں کا نظام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور بغض و عداوت اور دشمنی وہ بہن بھائیوں میں بچپن سے پنپنا شروع ہوتی ہے، اور اس کا در حقیقت بیج والدین سے زیادہ میں عرض کروں کہ دادا دادی ڈالتے ہیں، نانا نانی ڈالتے ہیں، اور وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرا گڈو ہے، یہ میرا پپو ہے، یہ میرا لاڈلا میرا شیرو ہے، یہ میری بیٹی خاص ہے، دادی ایک کو دادا ایک کو۔ یہ محترم یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے، یہ تربیت میں قرآن و حدیث سے بھی اس کی ممانعت ہے، اور یہ سمجھ میں آتی ہے اس کا نقصان ہوا۔ اور آپ دیکھ لیجئے حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر کتنا بڑا نقصان ہے کہ بھائی وہ ایک بھائی کے ایسے دشمن اور مخالف ہو گئے کہ ان بھائیوں نے بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کی اور یہ سوچنا شروع کیا کہ اس کو مار دیتے ہیں۔ پہلے یہ سوچا اس کو مار دیتے ہیں، پھر ان میں سے ایک نے کہا نہیں مارتے نہیں ہے یار، مارنا تو بڑا لمبا چوڑا کام ہو جائے گا، ایسا کرتے ہیں کہ گھومنے پھرنے پکنک پہ چلتے ہیں، اور پکنک پہ جا کے اور اس کو جو ہے نا کسی کہیں کونے کھدڑے میں کہیں چھوڑ کے آ جائیں گے، اور ابا کو آ کے کہہ دیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس زمانے میں اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ ہوتے تھے، عام سی بات ہوتی تھی کہ بھیڑیے لوگوں پہ حملہ آور ہو جاتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے ابا سے کہا، لیکن حضرت یعقوب چونکہ نبی تھے، دماغ میں ایک کھٹکا سے پیدا ہو گیا، کہنے لگے نہیں میں اس کو تمہارے ساتھ پکنک پہ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کہ تم اس کو کہیں چھوڑ کے آپس میں کھیل کود میں لگ جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا آ کے کھا جائے۔ تو انہوں نے بڑے زور سے کہا ابا سے، بولا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ابا ہم تو ایک جماعت ہیں، طاقتور ہیں، آپ کو تو ہماری طاقت کے اوپر ناز ہونا چاہیے۔ اور اچھا دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب کے تمام بیٹے بڑے توانا تھے، بڑے مضبوط، بڑے لہیم شہیم، اور تقریباً سب خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف تو بہت زیادہ خوبصورت تھے، لیکن یہ باقی بھی سارے خوبصورت لوگ تھے۔ کہنے لگے ہم ایسے طاقتور ہیں، آپ کو ہماری طاقت پہ ناز کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میری تو میرے بیٹوں کی اتنی طاقت ہے، اور آپ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم یوسف ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ جب انہوں نے ایسی بات پیش کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا حضرت یوسف کو، اور یہاں سے ایک سبق شروع ہو گیا کہ نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ سبق یہاں سے شروع ہو گیا، نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا، ان کی سوچوں میں کیا تھا، نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، نبی بھی اللہ کی وحی کے محتاج ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت یعقوب نے ان کے ساتھ بھیجا، اور اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اپنے پلان کے مطابق حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈالا۔ روایات میں آتا ہے آسمان سے زمین کی طرف امدادی فرشتوں میں جو تیز ترین فرشتہ آیا ہے وہ یہ فرشتہ آیا۔ جب حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، اور یوسف زمین پہ نہیں لگنا چاہیے، اس سے پہلے اپنے پروں میں لے لو۔ کنویں کے اندر حضرت یوسف کو فرشتوں نے اٹھا لیا، اور یہ بھائی ایک جو ہے وہ کپڑے کے اوپر حضرت یوسف کا کرتا لیا، ایک کپڑا لیا اور اس کے اوپر خون لگا کے اور بھائی کا وہ لے کے آ گئے ابا کے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب رونا شروع کیا، باپ اپنے بیٹے کی ماں، بولا میں نے نہیں کہا تھا تم لوگ یہ کرو گے، تم سے ایسا ہوگا۔ بولا ابا کیا کرے، روتے ہوئے آئے۔ اچھا، اور پھر ایک بات یہاں پہ یہ بھی پتا چلی کہ برائی کے کام لوگ راتوں کو کیا کرتے ہیں، اس لیے رات کو اکیلے ہونا اور خلوت میں جانے کو منع کیا ہے۔ گناہوں کی جگہ پہ رات کو جانے سے منع کیا ہے کہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا باقاعدہ کہ یہ رات کے وقت میں جو ہے وہ آئے اور روتے ہوئے آئے۔ حضرت یعقوب کے ان کے آنسو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ شکلیں بنا رہے تھے رونے کی۔ تو حضرت یعقوب نے ان کی بات کو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سب کو سننے کے بعد ایک جملہ استعمال کیا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ،
اور اگلا جملہ واللہ المستعان، بولا اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ جو باتیں تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب نے رونا شروع کیا اتنے روتے رہے کہ آپ کی آنکھیں ختم ہو گئی، حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، چند میل کے فاصلے پر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا ہے اور حضرت یعقوب کو نہیں معلوم، اور وہ رو رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن حضرت یعقوب سے کسی طرح سے حضرت یوسف کا صدمہ نہیں بھولتا۔ اور پھر ایک وقت گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے متعلق گھر دینے کا بھی اللہ نے اعلان کیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ یوسف کو زمین میں جگہ ہم نے دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف کو تو بھائیوں نے اٹھا کے گھر سے نکال کے کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو مکان دیا، ہم نے یوسف کو مکان، کیوں کہ وہ کنویں سے نکال کے محل، بادشاہ کے محل میں لے جانے کا سامان ہو رہا تھا۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے ڈول ڈالا اندر پانی کے لیے، جب ڈول واپسی کھینچا تو اس کے اندر حضرت یوسف بیٹھ کے آ گئے۔ فوراً اس قافلے نے ایک آواز لگائی، بولا قالا یا بشرا ھذا غلام، یہ لفظ بشرا جو نام رکھا جاتا ہے بچیوں کا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قافلے والے کو ملے تھے اس وقت میں قافلے کو اس آدمی نے جس نے ڈول نکالا تھا اس نے کہا تھا اے بشرا، اے خوشخبری ہو کہ ہمیں تو ایک لڑکا ملا ہے۔ یہ غلام، لفظ غلام نہیں کہا، غلام کا معنی لڑکا تھا، کہنا ارے ہمیں تو ایک لڑکا ملا ہے، اور ان کو کوئی تمیز نہیں تھی۔ اس قافلے والوں نے مصر کے بازار میں لے جا کے حضرت یوسف کو فروخت کر دیا، بہت کم پیسوں کے اندر حضرت یوسف کو فروخت کیا۔ دوسرا کام رب کریم نے دیگر انبیاء کی بھی تعلیم کا انتظام اللہ کے ہاں ہوا، لیکن حضرت یوسف کی تعلیم کا باقاعدہ اللہ نے اعلان کر کے بتایا، وہ اسی طریقے سے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ یوسف کو ہم نے تعلیم دی تھی باتوں کی تعویل کرنے کی، باتوں کو سمجھنے کی، اسی میں تعبیر خواب بھی آتا ہے، یہ تمام کی تمام تعلیم ہم نے دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر مصر کے بازار میں بیچا اور مصر میں بادشاہ کی بیوی نے خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لیا، محل کے اندر حضرت یوسف کی پرورش کا انتظام ہوا، وہاں رہتے رہے اور پھر جوانی کو ختم، بیچ میں بہت سارے اسباب ہیں، مختلف قسم کے اسباب ہیں، میں نے وہی عرض کیا کہ تھوڑے سے وقت میں سارے اسباب نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو بادشاہ کے محل میں رہنے والی خواتین حضرت یوسف کی جوانی پہ فریفتہ ہوئی، اور پھر وہ بادشاہ کی جو عورت تھی اسی کا دل حضرت یوسف پر آ گیا، اور جب اس نے اوٹ پٹان باتیں کرنا شروع کی تو اس کی دوستوں نے اس کو حیا دلائے، بولا پاگل ہو گئی، ایک لڑکے کے پیچھے تو دیوانی ہو رہی ہے، تیرا دماغ خراب ہے۔ اس نے کہا تم لوگوں نے اس لڑکے کو دیکھا نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے دیکھا نہیں، کیا ہوگا، انسانی تو ہے نا، جیسا بھی انسان تو ہے۔ تو اس نے کیا کیا، زلیخا نے انتظام کرایا، ایک دعوت رکھی اور بولا دعوت کی تیاری کے اندر ساری بیٹھو، ذرا سبزیاں کاٹو، دعوت کی تیاری کرنی ہے، میں نے بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے۔ سب کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑوا دی اور ایک غلام کو کہہ دیا کہ یوسف کو سامنے سے گزارو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے، یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے حسن کا تذکرہ خود رسول اللہ نے بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے خوبصورت کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خوبصورتی کی بات کرتے ہو تو وہ تو یوسف ہی تھے، خوبصورت تو یوسف تھے۔ جب حضرت یوسف سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے جو ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ایسی مدہوش ہو گئی حضرت یوسف کو دیکھ کر۔ بہرحال قصہ کے مختصر حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بار بار سمجھایا، بار بار دعوت دی کہ مجھ سے دوستی کر لو، میرے ساتھ تعلق بنا لو۔ حضرت یوسف بالکل انکاری رہے، بالکل اس کو دور کرتے رہے، لیکن وہ عورت نہ مانی، اور ایک دن اس عورت نے 7 دروازوں کے اندر حضرت یوسف کو بند کیا، دروازے در دروازہ، دروازہ در دروازہ، 7 دروازوں کے اندر حضرت یوسف کو بند کرنے کے بعد ان سے کہا کہ اب بولو، میں تم سے نہیں کہتی تھی باز آ جاؤ، خود میری طرف متوجہ ہو جاؤ، لیکن تم نہیں آئے۔ اور پھر اس نے بے غیرتی کرنا چاہی، بے حیائی کی طرف وہ جب لبکی، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ اس
اس جگہ پر آ کے ایک سبق بہت اہم یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی گناہ کے کام سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی مدد لینے کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے، آپ کو گناہ سے بچا لیں گے۔ لہذا وہاں ساتوں دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام لیکن یہ عزم کر چکے تھے کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑے اور بھاگے، جس دروازے کے ساتھ پہنچتے تھے اس دروازے کا تالا خود ٹوٹ کے گر جاتا تھا، خود ٹوٹ کے گر جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے بھاگی۔ جب یہ دروازے سے باہر ہوئے، وہاں سے بادشاہ آ رہا تھا، یہاں سے یہ دوڑتے ہوئے پہنچے۔ جب یہ پہنچے تو عورت نے شرارت کی اور اس نے اپنے شوہر بادشاہ سے کہا کیا سزا ہوگی ایسے آدمی کی جو آپ کی عورت کے ساتھ برائی چاہتا تھا، الٹا الزام لگا دیا۔ اور ادھر سبق ملتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں آپ کو معلوم ہو کہ اب آپ کی نہیں چلے گی تو پھر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، وہاں زیادہ صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکلات اور پریشانیاں زیادہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہی ہے، لیکن بادشاہ کہاں مانتا۔ حضرت یوسف کو لے جا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور ایک طویل زمانہ حضرت یوسف جیل میں رہے، اور اتنا طویل زمانہ رہے کہ بادشاہ تو بھول ہی گیا کہ جیل میں پڑا ہوا ہے کوئی بندہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ایک وقت گزارتے رہے۔ ایک وقت کے بعد جیل میں ہی ان کے دو اور ساتھی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو جوان جیل کے اندر آئے، کسی بھی شرارت کی وجہ سے وہ جیل میں آ کے رہ گئے۔ اور جب جیل میں انہوں نے دیکھا یہ نوجوان نیک ہے، اچھا ہے، صالح ہے، میل جول ہوا تو اندازہ ہو گیا کہ اس کو بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ان دونوں جوانوں نے خواب دیکھا جیل میں، اور انہوں نے جیل میں خواب دیکھ کر حضرت یوسف کے سامنے اپنا خواب رکھا، کہنے لگے ہمیں اس کی تعویل تو بتا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعویل تو بتاؤں گا لیکن ایک شرط ہوگی۔ بولا ہاں، بولا تم دونوں کو تعویل بتاؤں گا، تم میں سے جو بھی بچے گا وہ بعد میں میرا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرے گا۔ تو غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا تھا؟ ایک نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری، ایک بڑی ٹوکری ہے، اس کے اندر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کو پرندے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں، اس کی تعویل۔ اور دوسرے نے کہا کہ انی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگوروں سے شراب بنا رہا ہوں۔ تو کہا کام کا بندہ تم ہی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تو ہی میرے کام کا آدمی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہنے لگا تو جو شراب بنانے والا ہے تو بادشاہ کے دربار میں شراب پلائے گا لوگوں کو، تو بادشاہ کے دربار میں شراب تقسیم کیا کرے گا۔ اور دوسرے سے کہا تیرا، اس نے بولا بھائی تو نوافل وافل شروع کر دے، تیرا کام ختم۔ بولا کیا مطلب؟ کہنے لگا تجھے سولی چڑھایا جائے گا، تجھے موت ہوگی، اور موت ایسی ہوگی جو تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور تیرے دماغ کو اوپر سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، دونوں نے جیسے پوچھا تھا، جیسے ان کو بتایا گیا تھا خواب کی تعبیر دونوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ بہرحال وہ جو تھا جو بچ گیا اور بادشاہ کے دربار میں بھی وہ ملازم بن گیا اور لوگوں کو، مہمانوں کو شراب وراب پلایا کرتا تھا، وہ بھی جب گیا تو وہ بھول گیا جا کے کہ کوئی ایسا بھی انہوں نے یہ وعدہ لیا تھا۔ وہ ایک عرصے تک بادشاہ کے دربار میں کام کرتا رہا اور اس کے بعد ایک زمانے کے بعد اچانک بادشاہ نے، اس نے دیکھا وہ شراب پلا رہا تھا لوگوں کو اور اس کے کان میں سنائی دیا کہ بادشاہ ایک خواب بیان کر رہا ہے اپنے وزراء سے۔ بولے میں نے خواب دیکھا ہے 7 گائیں ہیں، موٹی موٹی ہیں، 7 گائیں ہیں، پتلی پتلی ہیں، موٹی والی پتلیوں کو کھا جاتی ہیں، پھر موٹیوں کو کھایا جاتا ہے۔ پورا خواب بادشاہ بیان کر رہا ہے اور سارے جو ہے وہ کوئی سر جا رہا ہے، کچھ اور کوئی جا رہا ہے۔ بولے یہ تو بڑا خطرناک خواب ہے بادشاہ سلامت، ہمیں تو اس کی تعبیر نہیں آتی۔ تو یہ شراب پلاتے پلاتے ایک دم اس کو یاد آیا، بولا ارے وہ میرا جیل کا جو ساتھی تھا وہ تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھا، کیونکہ اس نے مجھے جو تعبیر بتائی تھی سیم کی سیم ویسی ہوئی۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک آدمی جیل میں ملا تھا اور وہ ایسے ایسے خواب کی تعبیر بتاتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ، وزراء کو بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، جیل میں سے نکال کے لاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، چلو آپ اس کی تعبیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں ایسے تو نہیں جاؤں گا، پہلے بادشاہ سے جا کے یہ پوچھو کہ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف، کہ وہ نسوتوں خواتین والا جو مسئلہ ہوا تھا
تھا، وہ جو ایک بندے پہ الزام لگا تھا، آپ کی زوجہ بھی اس کے اندر آئی، وہ معاملہ کہاں ہے؟ پہلے اس کو تو صاف کرو۔ مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا گیا، یہاں علماء نے لکھا ہے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جیل چلا گیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی قید و بند کی صعوبتوں میں ہو گیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی فقر و فاقہ میں ہو گیا پڑ گیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اس کو ایک سائڈ کر دیا ہے یا اللہ اس سے ناراض ہے۔ کبھی کبھی غیر گناہ کی وجہ سے بھی کوئی اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش اور ایسا امتحان ہوتا ہے جو درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف بے گناہ ہیں اور سالہ سال جیل میں پڑے رہے، سالہ سال جیل میں گزار دی، وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ گناہ گار ہوتا ہے تو جیل میں جاتا ہے، کبھی کبھی بے گناہ بھی پھنس جاتا ہے۔ اس لیے کسی کی ترقی یا کسی کی تنزلی، کسی کی عزت و مقام یا کسی کی لوگوں کے سامنے بے عزتی دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس آدمی سے اللہ خوش ہے اور اس آدمی سے اللہ ناراض ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کیا، پھر بادشاہ نے دوبارہ اس مقدمے کو کھولا، کہا بولا وہ کیا مسئلہ تھا، وہ کیا معاملہ تھا؟ تو پھر بادشاہ کے ہاں ہی بادشاہ کے دربار میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، نومولود بچہ تھا، وہ بچہ بولا، اور یہ وہ اس بچے کے اس بچے سے پہلے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم بولے تھے، اس سے پہلے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچہ ہے، اس زمانے کا بچہ ہے، وہ بچہ وہاں بولا ہے کہ جو ہے یہ اس بچے نے یہ گواہی دی کہ یہ دیکھ لو یوسف کے کپڑوں کو جا کے دیکھا جائے۔ اور ادھر سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جب زمین کے نظام میں کسی سسٹم کو لگاتے ہیں اور بناتے ہیں تو اسباب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بادشاہ کو خواب دکھا دیا جاتا یا بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا کہ یوسف بری ہے، نہیں، بلکہ اسباب کے درجے میں اللہ چونکہ مسبب الاسباب ہے تو اللہ نے ایک گواہ پیش کیا، اور گواہ اور شہادت اسی لیے بہت رتبے والی ہے کہ اسباب کے درجے میں اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ باقی اللہ چونکہ مسبب ہے یعنی سبب کا بنانے والے بھی اللہ ہے، تو اللہ نے ایک چھوٹے سے نومولود بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی، اور اس بچے نے کہنا شروع کیا کہ یوسف کے کپڑے جا کے دیکھو، آپ اس مقدمے کو اٹھا رہے ہو اور اتنا زمانہ گزر گیا ہے، آج بھی جا کے جاؤ اور یوسف کے کپڑوں کی معلومات کرو۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف غلطی پر ہے اور وہ عورت سچائی پر ہے، جبکہ رب کے ہاں تو سب معلوم ہے۔ بچے سے بھی سبب کے درجے میں بیان دلوایا جا رہا ہے کہ جو دلیل بن سکتا ہے، جو گواہ بن سکتی ہے، جو چیز سوچ اور سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کے تحت پورا نظام بنا کے چلایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیبی نظام ہے۔ نعوذ باللہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار مسجد اقصی کا مسئلہ جب یہ ہے قبلہ اول، جب یہ ہے اللہ کے ہاں محبوب ترین، جب یہ یہاں کے لوگ اصل ہیں، جب یہاں کے مسلمان اصل ہیں، تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ جاتی؟ اللہ ان یہودیوں کو اٹھا کے ایک ساتھ کیوں نہیں مار دیتے؟ ایک ساتھ کیوں نہیں ختم؟ بلا زمین کا جو نظام ہے رب نے، چاہے مسلمان ہے چاہے گا، اللہ نے نظام سبب کے ذریعے اسباب کے اندر چلایا۔ یہودیوں نے محنت زیادہ کی، اسلحہ، طاقت، دولت، شہرت کے اندر آگے نکل گئے، تم لوگ صدقے خیرات اور ان چکروں میں پڑے رہے ہو، تم انہی کے اندر پورے نہیں ہوتے، الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں کرتے رہتے ہو، تم انہی چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر انہی چکروں میں پڑے رہتے ہو تو تم پیچھے رہ گئے۔ وہ کہیں سے کہیں دولت کے اندر، امبا کے اندر پہنچ گئے، ان کی طاقت اسباب کے درجے میں طاقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ مسلمانوں نے کمزوری دکھائی، مسلمانوں نے کوتاہی دکھائی، اس لیے پیچھے رہ گئے۔ لیکن اب یہ جب پیچھے رہ گئے تو اللہ کا ہے فلسطین، اللہ کی ہے بیت المقدس، تو اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ مدد فرماتے ہیں، لیکن پہلے اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندے اللہ کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھ لیا کتنے ہزار شہید کر دیے گئے، کتنے ہزار زخمی ہو گئے، کتنے احزاب جو ہے وہ اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک سے معصور کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فتح کی صورت عطا فرما دی اور بڑا خوش و خرم نظام ہو گیا، ایک دم جو ہے وہ خوشیوں کی لہر
लहरें दौड़ना शुरू हो गई हैं। तो ये चलता है, ये निजाम सबक के दर्जे में। लिहाजा उस बच्चे ने यूं कहा कि अगर यूसुफ के कपड़े आगे से फटे हैं तो यूसुफ गलती पर है और वो औरत सच्चाई पर, और अगर यूसुफ के कपड़े पीछे से फटे हैं, पिछले कुर्ते की तरफ पिछली जानिब से फटी है, तो फिर यूसुफ सच्चाई पर है और वो औरत गलती पर है। जब बादशाह ने तहकीकात कराई तो बिल्कुल ऐसे ही मालूम हुआ, हजरत यूसुफ के कपड़े पीछे से फटे हुए थे। और ये बात जब मालूम हो गई तो फिर जुलेखा भी शर्मिंदा हुई और जुलेखा ने भी तौबा की और बादशाह के सामने तौबा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकाले गए। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम, इंतकाम की कैसी आग पैदा हो जानी चाहिए थी, कैसा इंतकाम जो है वो हजरत यूसुफ में भर जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, जब जेल से निकले हैं 13वें पारे की पहली आयत पे वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, बोला मेरा दिल तो कोई पाक साफ नहीं है। हजरत यूसुफ अपने बारे में क्या है, बोले मेरा दिल कोई बरी नहीं है, मेरे अंदर तो एक नफ्स लगा हुआ है और नफ्स तो बेहयाई और बुराई की बातों का बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है। अम्मारतुम बिस्सू, अमर का मुबालगा, बोला बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देने वाला है। अगर कोई बुराई से किसी मौके पे बच रहा है तो उसका अपना कमाल नहीं है, इल्ला मा रहिमा रब्बी, जिस पर मेरे रब का हुक्म हो जाए वही गुनाहों से बचता है, वरना और कोई गुनाहों से नहीं बच सकता। जब बादशाह ने देखा इतना नेक जवान, इतना काबिल जवान, तो हजरत यूसुफ से पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम आप हमारे दरबार में और हमारे महल में तो रहोगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मुझे कुछ चाहिए वाइए नहीं, लेकिन मैं अपने अंदर सलाहियत समझता हूँ अकाउंट की, मैं अकाउंट से बहुत वाबस्ता हूँ और मुझे समझ में आता है, मुझे अकाउंट्स अच्छी तरह से समझ में आते हैं। लिहाजा अगर आप समझते हो कि आपके महल में अकाउंट्स का काम कुछ करना है, कुछ मैनेजमेंट और कुछ बेहतरी लानी है अकाउंट्स के अंदर, तो फिर मुझे अपनी मालियात सोच दो, वजीर खजाना मुझे बना दो, ऐसा वीवीआईपी निजाम बना दूंगा, आपका मुल्क तरक्की करने लग जाएगा और आपके यहाँ जो है तरक्की हो जाएगी। क्योंकि आपका ख्वाब भी बता रहा है कि इस मुल्क में कहत आने वाला है। जब आप मुझे वजीर खजाना बना दोगे, मैं पॉलिसी ऐसी बना दूंगा, प्लानिंग ऐसी कर लूंगा कि आपको कहत नुकसान नहीं देगा, आस पास के मुल्कों को कहत दबोएगा, लोग आपके पास इमदाद और मदद के लिए आएंगे, आपका मुल्क मजबूत रहेगा। बादशाह को ये बात बहुत अच्छी लगी और हजरत यूसुफ को वहां का वजीर खजाना बना दिया। हजरत यूसुफ वजीर खजाना बन गए, वजारत खजाना। यहाँ सबक ये मिलता है कि आप सिर्फ ये ना देखें कि कौन सी चीज आपको रिस्क देगी, आप ये देखें कि आप अपने लिए, अपनी कौम के लिए क्या खिदमत कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं। पेट पालना या अपने आप को पालना ये कोई इंसानियत नहीं है, रिस्क का वादा तो अल्लाह का है। आप अपनी सलाहियत को अपने से ज्यादा अपनी कौम, अपने मुल्क में लगाएं। आप छोड़ दें कि आपके मुल्क ने आपको क्या दिया, आपके मुल्क ने आपके साथ क्या किया, आप अपने आप को अपने मुल्क के लिए लगाएं। जब आप जैसे बासलाहियत लोग अपने आप को अपने मुल्क पे लगाएंगे तो इसी से मुल्क बनेगा। और अगर आप जैसे सलाहियत वाले लोग ये कह देंगे कि हमें मुल्क क्या देता है यार, भाड़ में डालो इस मुल्क को और निकलो यहाँ से, तो फिर ये मुल्क बर्बाद और तबाह होकर चला जाएगा। हजरत यूसुफ ने ये नहीं देखा कि इस बादशाह ने मेरे साथ किया, इसके घर वालों ने मेरे साथ किया। हजरत यूसुफ ने ये नहीं देखा कि मुझे मिस्र के बाजारों में फरोख्त कर दिया, बोला मेरे अंदर सलाहियत है, मैं अपने इस मुल्क को, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, अगरचे जेल की जिंदगी बड़ी गुजारी है, मैं इस मुल्क को तरक्की दे सकता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने विसारत खजाना का कलमदान संभाला और उसके बाद में वैसे हुआ जैसे आपने ख्वाब की ताबीर बताई थी। वो मोटी गाय पतली गाय को खा रही है, कहत पड़ गया, कहत में मिस्र का निजाम अच्छा चलता रहा, लिहाजा आस पास के लोग जो है वे यहाँ मोहताज हो गए, गल्ला लेने आना शुरू हो गए। और फिर ये वो मंजर आ गया जब वो बड़े भाई हजरत यूसुफ के अपने उनके इलाके के अंदर जो है कहत हो गया और वो भी गल्ला लेने के लिए आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, उन भाइयों ने हजरत यूसुफ को नहीं पहचाना। सूरत के आखिर के अंदर इसका तज़किरा है। हजरत यूसुफ ने उनको देख लिया और समझ गए कि ये तो मेरे वही भाई हैं, और फिर उनसे ऐसी गपशप लगाई कि कितने भाई हो, क्या करते हो, अब्बा कहाँ हैं, जिंदा हैं, कैसे नहीं है।
یہ ساری گپشپ لگائی اور اس میں معلومات چل گئی کہ بھائی بھی سب سلامت ہیں اور اما ابا بھی الحمدللہ سلامت ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اور تدبیر یہ کی کہ اب جب یہ بھائی آئے تھے تو یہ 9 بھائی آئے, یہ بنیامین کو بھی نہیں لائے تھے. حضرت یوسف کا جو ایک سگا بھائی تھا ابا نے اس کو نہیں بھیجا تھا ساتھ. بولا اب تم پہلے یوسف کا غم مجھے دے چکے, اس کو بھی لے جا کے کچھ کرو گے, نہیں اس کو نہیں جانے دو. یہ اکیلے. حضرت یوسف نے کہا کتنے بھائی؟ انہوں نے بولا 10 بھائی ہیں اور ایک بھائی تمہارا بچپن میں بچھڑ گیا تھا, ایسی باتیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 10 ہو تو 9 کیوں آئے؟ بولے لگے وہ اصل میں ایک بھائی ابا کی خدمت میں ہوتا ہی ہوتا. بولا دیکھو اگر آئندہ ہو 10 آؤ گے تو اناج ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تدبیر کی اپنے بھائی کو بلانے کے لیے. جب وہ بھائی اگلی دفعہ آئے تو بنیامین کو, اب بنیامین کے لیے بھی ابا کے پاس ایسے ہی گئے اور ابا سے جا کے کہتے ہیں ابا اس کو بھی بھیجیں. وہ آ کے وہاں وزیر خزانہ نے یہ کہا تھا. ابا کہتے ہیں ارے تم اس کا بھی کچھ کرو گے. بولا نہیں ابا اپنے اب کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی, کوئی غلطی نہیں ہوگی اور آپ یقین مانیں ہم پر آپ جو ہے اعتماد کریں, یہ کریں. بڑا انہوں نے منت سماجت کر کے حضرت یہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وزراء سے وہی والا معاملہ ہے. اب بادشاہ ہے, وزارت ہے, لیکن دھوس نہیں, تدبیر کے ساتھ معاملات کو کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا جو پیالہ ہے, خاص پیالہ بادشاہ کا, وہ بنیامین کی تھیلی میں ڈال دو. بنیامین کی تھیلی میں وہ ڈال دیا. جب یہ غلہ اٹھا کے سارے چلے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک پکارنے والے نے بولا بھائی بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا ہے, غائب ہو گیا ہے, تم لوگ کیا چور ہو؟ کون ہے تم میں سے چور؟ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو, ہم میں اللہ نہ کرے ہم چوری کریں, ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم لوگ تو بڑے نئے کے پاس آئے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہو کہ بتاؤ پھر چور کی کیا سزا ہوگی. تو انہوں نے بڑے جزم کے ساتھ بولا چور کی سزا جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے وہی والی سزا آپ یہاں پہ بھی کر دو. بولا کیا ہوتی ہے تمہارے علاقے میں چور کی سزا؟ بولا جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا جو چور ہوا وہ آپ کے ہاں غلام بن جائے گا, آپ اس کو قید کر لو, اس کو پکڑ لینا. تو انہوں نے جب سامان کھولنا شروع کیا, بنیامین کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا, بنیامین کو رکھ لیا گیا. اب انہوں نے بولا بھائی ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, خدا کی قسم ہمارا باپ مر جائے گا, ہمارے باپ نے بنیامین کی وجہ سے تو ہمیں وہ یوسف کی وجہ سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس موقع پہ ان کو بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے. پھر یہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں. قاری صفی اللہ صاحب نے تلاوت آج کی ہے, اس تلاوت کو پڑھا. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي. بڑے تعجب سے جب حضرت یوسف نے پچھلی باتیں ان سے کہیں تو ان کی ایک دم خیال آتا ہے یہ تمہارا بھائی کو یوسف لگتا ہے. بڑے تعجب سے پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف, کیا آپ یقیناً یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, اللہ نے. اب یہ بھائی لرزنے اور کانپنے لگے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اگلی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ایک اس سورت کا بڑا سبق ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی سبق کو اپنی حیات طیبہ میں دہرایا تھا. کیا کہہ دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کسی کا کوئی گناہ نہیں ہے, جاؤ سب معاف کر دیا, جاؤ سب معاف کر دیا. رسول اللہ جب مکہ کی فتح کر کے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا آج سب کو معاف کر دیا. یہ سبق تھا کہ یہ غم, یہ تکلیفیں, یہ ساری دنیا کے ہیں, رشتے ناطے اصل ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ ناطا توڑا ہوا ہے, کسی سے ناراضگی ہے تو توبہ طائب ہو جائے. اس سے بڑے ظلم, اس سے بڑی زیادتیاں نہیں تھی کہ بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں پھینکا, کنویں سے بازار میں بھی گئے, بازار سے جیل میں گئے, جیل کے اندر ہے, کتنی تکلیفیں اٹھائیں, اس کے باوجود بھی کہا. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کا کوئی کپڑا اپنا رکھا ہوا تھا, بچپن کا کپڑا رکھا ہوا تھا. بولا کسی کو کچھ یاد دلانے کے لیے پرانی نشانیاں رکھ لینا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے. حضرت یوسف نے اپنا ایک بچپن کا کپڑا رکھا ہوا تھا, اپنے بھائی کو وہ کپڑا دیا اور وہ کپڑا دے کر کہا جاؤ یہ میرے باپ کو جا کے دو, اور یہ بلکہ جب پہنچو تو میرے باپ کے جا کے سر پہ اس کپڑے کو رکھنا, میرے باپ کی اس کی خوشی میں آنکھیں واپسی آ جائیں گی. اور قرآن کریم کہتا ہے
نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن جب رب چاہتے ہیں نبی کو علم کرانا تو نبی کو معلومات ہو جاتی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور اللہ کہتے ہیں جب قافلہ ابھی مصر سے نہیں، وہ مدین سے قافلہ نکلا، ہزاروں میل کے فاصلے سے جب قافلہ نکلا، یہ لے کر مصر سے قافلہ نکلا مدین کی طرف جانے، حضرت یعقوب کی طرف جانے کے لیے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ چلا یہاں سے، حضرت یعقوب نے وہاں کہا لوگوں کو، بولا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، بولا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہاں پہلے یوسف پڑوس میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، باپ نبی کو نہیں معلوم تھا۔ آج باپ نبی کی آنکھیں دنیا سے آنکھیں چلی گئی ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہیں، لیکن بولا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفتنونی، بولا اگر تم لوگ مجھے دیوانہ نہ کہو، اگر تم لوگ مجھے بہکا ہوا نہ کہو، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ اور پھر جب قافلہ پہنچا اور اس نے آ کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پہ وہ حضرت یوسف کا کرتا رکھا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اللہ کہتے ہیں یعقوب کی بینائی واپسی آ گئی، یعقوب کی بینائی واپسی آ گئی۔ اس لیے یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ بڑے بوڑھوں کو خوشی کی خبریں سنانی چاہیے، بڑوں کو خوشی کی خبریں سنانی چاہیے، بڑوں کو کراچی کی نیوز نہیں سنانی چاہیے۔ یہاں پہ آگ لگ گئی، وہاں پہ وہ مر گیا، وہاں پہ یہ ہو گیا۔ اماں ابا کو واٹس ایپ بھی دیں تو اس شرط کے ساتھ دیں کہ خدا کے واسطے یہ پاکستانی اور کراچی کی نیوز نہیں دیکھیں گے کم سے کم۔ اس بنیاد کے اوپر آپ کو موبائل، یہ اینڈرائڈ اور یہ فلاں فلاں اور فلاں دیا جا رہا ہے۔ یہ ماں باپ کو پرانی خطرناک اور ہولناک خبریں سنانے سے بڑوں کے زخم پڑ جاتے ہیں بڑے بڑے، اور تکلیف اور حادثات کی خبریں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہاں سبق بڑا بڑا یہ ملتا ہے کہ بڑوں کو، بزرگوں کو خوشی کی خبریں سناؤ، اچھی خبریں سناؤ۔ اپنی کمپنی میں کیا چل رہا ہے، حالات کتنے خراب ہیں، اماں ابا سے دعاؤں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن رو دھو کے نہیں، ابا حالات بڑے خراب ہے کمپنی کے اندر، ارے بھائی ابا نے کیا لینا ہے۔ آپ کو ابا کو لا کے خامخواہ خوشی سے پوچھ دو کہ ابا الحمدللہ پروموشن، الحمدللہ پروموشن، الحمدللہ ترقی۔ خوشی کی خبریں سناؤ۔ جتنے بڑے مضبوط ہوں گے اتنے چھوٹے مضبوط ہوں گے، جتنے بڑے مضبوط اور متفکر اور ان کی فکر، ان کی سوچ صحیح چلے گی، اتنے چھوٹے کامیاب ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر واپسی آ گئی اور پھر آپ نے خود فرمایا، قال الم اقل لك انك لا، میں نے نہیں کہا تھا تم لوگوں کو کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں خوشبو یوسف کو محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سب کو بلوایا۔ حضرت یعقوب کے والدین، حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ، والدین یوسف، یہ دونوں پھر حضرت یوسف کے پاس محل میں گئے۔ وہاں جا کے تخت پہ جب براجمان ہوئے تو حضرت یوسف سے محبت اور عقیدت میں ماں باپ اور سارے بھائی بہنیں حضرت یوسف کے سامنے گر گئے زمین۔ اس زمانے میں یہ والا گرنا سجدہ ممنوع نہیں تھا۔ خوشی کے اندر، خوشی میں یا تو وہاں سجدہ کیا یا حضرت یوسف کی محبت میں زمین پہ جا کے ایک دم بس پڑ گیا، ارے ہمارا بچہ جیسے ہوتا ہے، بھائی پرانا بچہ مل گیا، اس طرح سے۔ تو وہ جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور اس کے پاس کچھ ستارے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ منظر آج 40-50 سال کے بعد زمین پہ نمودار ہوا۔ اور حضرت یعقوب کی وہی والی نصیحت پہ پھر آپ سوچ لیجئے کہ بچہ، خواب بیکار نہیں ہوتا، بچے کا خواب ہر کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کوشش کی ہے بہت مختصر کر کے سورہ یوسف کو بیان کرنے کی، بڑی مزیدار صورت ہے، بڑی مزیدار صورت ہے۔ میں پھر یہ خواہش کا اظہار کروں، اللہ موقع دے انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ایک ایک آیت کے اوپر بات کریں گے۔ ہزاروں سبق اس صورت کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان سبقوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔